بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تفسیر سورہ بقرہ سلسلہ وار دروس جاری ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے 21 نمبر آیت کریمہ بیان کی تھی اور آج ہم اسی سے انشاءاللہ اپنے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ آخری دو آیات جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھیں اور ان کی تفسیر بیان کی وہ یہ آیات تھیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے اور انہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور یہی انسانوں کی پیدائش کا، تخلیق کا مقصد ہے۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں اس آیت کریمہ میں یا ایھا الناس، الناس لفظ آتا ہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا تفسیر کی کتابوں میں یا تفسیر کے دوران یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس آیت کریمہ سے پہلے یا ایھا الناس آئے وہ آیت مکی ہے، یعنی مکی دور میں جو آیات نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے، ان میں یا ایھا الناس آتا ہے، اور جو آیات ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں ان کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور اس میں یہ آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، شروع ہو رہا ہے یا ایھا الناس، مدنی سورت ہے اور یا ایھا الناس سے آیت شروع ہو رہی ہے، تو وہ اصول یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس والی آیات مکی دور کی ہوتی ہیں، جبکہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں بھی یا ایھا الناس ہی آ رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ اصول ہر آیت کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ یا ایھا الناس والی ساری آیتیں مکی ہوں گی اور یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیات مدنی ہوں گی۔ یہ ہر قرآن کی آیت کے ساتھ اصول نہیں چل رہا، بلکہ یہاں یا ایھا الناس آ رہا ہے اور یہ آیت مدنی ہے کیونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ غالباً زیادہ تر آیات ایسے ہی ہوتی ہیں کہ یا ایھا الناس سے آغاز جن کا ہوتا ہے وہ مکی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا جن آیات کے شروع میں آتا ہے وہ مدنی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے، غالباً ایسے ہوتا ہے، لیکن ہر آیت کے ساتھ حتمی فیصلہ یہی ہے، یہی اصول ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد تمام کو الناس کہہ کے مخاطب فرمایا اور کہا اعبدوا ربکم، یہ تمہاری عبادت کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو یہ تھی 2 آیات جو پچھلے درس میں بھی بیان ہو چکی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا ذکر کیا، اور توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل کے طور پہ یہاں پیش کیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس اللہ کی طرح کسی کو نہ بناؤ، اس کی مثال، اس کی مانند کسی کو نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی زندہ کرنے والا، وہی مردہ کرنے والا، تم اس کی ربوبیت کے قائل ہو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہو، جب اسے رب مان رہے ہو، تم جانتے ہو کہ وہی ہمارا رب ہے، خالق و مالک ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے کسی اور کو اس جیسا معبود نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو کوئی اور اللہ کے علاوہ خالق و مالک نے، لہٰذا عبادت کا بھی مستحق نہیں۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی توحید، جس کا ان 2 آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جو قرآن نازل کیا گیا اس کا ذکر کیا، کہ توحید کے بعد اس قرآن پہ ایمان لاؤ، اس میں شک نہ کرو جو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو جب قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو رسول پہ بھی ایمان ہوگا، رسول پہ ایمان لاؤ گے تو جو اس پہ قرآن نازل ہوا اس پہ بھی ایمان ہوگا۔ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 باتوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، فی ریب، شک میں ہو۔ اب یہی لفظ ریب سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا اور فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اللہ تعالیٰ نے شک دور کرنے کا اور قرآن اللہ کا کلام ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کریمہ میں دلیل دی ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا اور دلیل دی کہ اس لیے اللہ کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں دلیل دی ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور وہ کیسے ثابت کیا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، تمہیں کوئی شک ہے، ریب معنی شک، اور یہ بتایا جا چکا ہے شروع میں کہ ریب لفظ
شک کو تو کہا جاتا ہے، لیکن ایسا شک کہ جس کے ساتھ بندہ قلق میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ایسے شک کو ریب کہا جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا، جو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ کلام جو ہم نے نازل کیا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پہ نازل کیا، اپنے بندے پہ اتارا۔ اب ان دو لفظوں پہ بھی غور کریں تو بہت سارے فائدے ملتے ہیں، جن میں سب سے اہم بات یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مما نزلنا، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قرآن نازل کیا ہے۔ نزول کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا۔ کوئی چیز اترتی ہے تو اوپر سے نیچے آتی ہے، تو نزول لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ بلندی سے نیچے آیا ہے، اور جس کی طرف سے آیا ہے وہ بلندی والا ہے، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو قرآن کا نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت بلند ہے، اور کتنا بلند ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر بلند ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے، اور استوا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ بلندی، بلند ہے، جسے ہم عربی میں العلو کہتے ہیں۔ تو بلندی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اس آیت کریمہ سے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا مما نزلنا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو قرآن کا نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے، یا اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جس کی طرف سے یہ نازل ہو رہا ہے وہ بلند ہے۔ اور آگے فرمایا کس پہ نازل کیا؟ علی عبدنا، اپنے بندے پہ۔ عبد، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں عبد، عبودیت کا وصف عطا کیا ہے، عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، اور یہ بڑا عظیم وصف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت کے اعتبار سے ہم تمام انسانوں سے سب سے آگے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اور اس آیت کریمہ میں فرمایا عبدنا، ہمارا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی نسبت اپنی طرف کی، عبد کی نسبت اپنی طرف کی، اسے کہا جاتا ہے اضافت التشریف، یعنی شرف دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے عبد کی نسبت اپنی طرف کی، اور فرمایا علی عبدنا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا کس پہ؟ اپنے خاص بندے پہ۔ تو کیا معنی ہوا آیت کا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے شک کو دور کرنے کے لیے چیلنج کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ، یعنی اس قرآن کے اندر بے شمار صورتیں ہیں، اس قرآن کے اندر بے شمار صورتیں ہیں، اور اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اور کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن میں جو صورتیں ہیں
کسی ایک صورت جیسی تم صورت بنا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پکارو شہداءکم، اپنے شہداء کو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، انہیں بھی لے آؤ، ان کی مدد حاصل کر لو اس کام کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجمی کہتے ہو۔ عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، جس کے پاس بات کرنے کا انداز نہ ہو، جو اچھے طریقے سے بات نہ کر سکتا ہو۔ تو عرب اپنے آپ کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو زبان ہمارے پاس ہے ویسی زبان کسی کے پاس نہیں، اور باقیوں کی زبانیں تو زبانیں ہیں ہی نہیں، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا۔ تو اپنے عرب ہونے پہ انہیں فخر تھا۔ تو یہ قرآن تمہاری زبان میں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، اس جیسی صورت لا کے دکھاؤ۔ اور کون سی صورت کا چیلنج کیا گیا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ کون سی؟ کس جیسی صورت؟ سورہ بقرہ بھی صورت ہے، سورہ آل عمران بھی صورت ہے، سورہ نساء بھی صورت ہے، آخر میں سورہ ناس بھی صورت ہے، سورہ فلق بھی صورت ہے، سورہ اخلاص بھی صورت ہے۔ کوئی بھی صورت، کوئی بھی صورت، سب سے چھوٹی صورت جو ہے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر، ویسی صورت لا کے دکھاؤ۔ اور پھر ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ سورہ کوثر کو بطور چیلنج ایک صحابی نے پیش کیا، تو اس کے بعد کوئی اس سے بہتر شاعری نہیں کر سکا، کلام نہیں لکھ سکا۔ جو 3 آیتوں پہ مشتمل صورت ہے، سب سے مختصر اور چھوٹی صورت قرآن پاک کی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا، یا جو ان کے علاوہ قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرتے تھے، شک کرتے تھے، انہیں چیلنج کیا کہ اس قرآن میں جتنی صورتیں ہیں ان میں سے کسی ایک صورت جیسی صورت لا کے دکھاؤ۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو غور طلب بات ہے، وہ یہ ہے اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیوں کیا، یا اس چیلنج کا ہی انتخاب کیوں کیا قرآن پاک کے جیسا کلام لانے کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن ہی پڑھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، بے شمار انبیاء کے واقعات ذکر کیے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا ہے وہ اس کی قوم کے لیے توڑ کے طور پہ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور آپ واقعات میں آپ پڑھتے بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو قرآن پاک میں قصے آئے ہیں مختلف مقامات پہ، ان میں جادو کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور جادو کے ذریعے ان کے سامنے لوگ آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ دیا، عصا، اس عصا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا مقابلہ کیا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینک کے سانپ بنائے، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جو ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ضرورت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے تو بیماری دور ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کیوں؟ اس زمانے میں
طب کا بہت زیادہ رواج تھا، علم طب اس زمانے کے حساب سے جو میڈیکل کا علم تھا، ڈاکٹری کا علم تھا، تو اس کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ان کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت اچھا کلام، فصیح و بلیغ کلام، بہتر سے بہتر کلام کرنے کا طریقہ، اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اس پہ بڑا فخر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا، معجزہ دیا گیا، وہ ان کے اس توڑ کے لیے دیا گیا اور انہیں چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا، اور وہی چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اچھا، قرآن پاک میں جو چیلنج کیا گیا ہے قرآن جیسا کلام لانے کا، کہیں ایک سورت کا کیا گیا ہے، کہیں 10 آیات کا کیا گیا ہے، کہیں پورے قرآن کا کیا گیا ہے، انسانوں کو کیا گیا اور جنوں کو بھی کیا گیا ہے، مختلف مواقع پہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں اس کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، انسان کا لکھا ہوا ہے، تو ایسا لا کے دکھاؤ، ایک سورت لا کے دکھاؤ، سب سے چھوٹی سورت جیسی سورت بنا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی بھی مدد مانگ لو، ان کو پکار کے دیکھو، وہ بھی تمہاری مدد کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈر جاؤ آگ سے۔ کس آگ سے؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی آگ کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس میں کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی چیلنج کیا گیا ہے ایسی صورت لا کے دکھاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے، تم نے ایسا نہیں کیا، کامیابی نہیں ملی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ ہی فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ممکن ہی نہیں کر سکو۔ وَلَن یہاں پہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور بعض اوقات تعبید کے لیے بھی آتا ہے کہ ہرگز کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈر جاؤ آگ سے، آگ سے ڈر جاؤ۔ کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسِ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے۔ الناس لفظ جیسے پچھلی آیت کریمہ میں بھی گزرا، یا ایھا الناس اعبدوا، الناس لفظ میں سارے آ جاتے ہیں، تو کیا آگ کا ایندھن سارے انسان ہوں گے؟ نہیں، یہاں لفظ ناس تو سارے انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن مراد خاص لوگ ہیں، خاص انسان ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے، ساری انسانیت نہیں بنے گی، ایمان والے اس سے باہر نکل جائیں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ تو کون سے انسان ہوں گے جو آگ کا ایندھن بنیں گے؟ اس آیت کریمہ میں آخر میں کیا آیا؟ اعدت للکافرین، وہ انسان جو کافر ہیں، یہ آگ انسانوں کے ذریعے بھڑکائی گئی ہے، انہی کے لیے تیار کی گئی ہے، انسانوں میں سے جو کافر ہیں، یعنی سارے انسان آگ کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ وقودها الناس، آگے فرمایا والحجارہ، انسانوں کے ساتھ الحجارہ، پتھر بھی اس میں ڈالے گئے ہیں، پتھروں کو ڈال کے بھی بھڑکائی گئی ہے۔ اور پتھر سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ کبریت کا پتھر ہے، کبریت جیسے وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا پتھر ہے یہ۔
اس کو جلا کے یہ آگ بھڑکائی گئی ہے. اور اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پتھر ایسا ہے کہ جو چلنے میں بہت زیادہ، جلنے میں بہت زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ جلدی آگ اس میں بھڑکتی ہے، اس کا دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے، اس میں سے بدبو بہت زیادہ نکلتی ہے، پھر اس میں حرارت بہت زیادہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں. جلنے میں بہت تیزی ہے، اس میں جلدی آگ کو پکڑتا ہے، بھڑکتا ہے، اس میں دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اس کے اندر حرارت بہت زیادہ ہے، حرارت شدید ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے پتھر کو آگ میں بھڑکایا ہے. اور ایک دوسری روایت، دوسرا قول جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے لیا گیا ہے کہ یہاں پتھروں سے مراد وہ بت ہیں، وہ بت ہیں کہ جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے. اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، انکم بے شک تم لوگ، وما تعبدون من دون اللہ اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، حصب جہنم، تو یہ سب کے سب تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو دونوں کہاں جاؤ گے؟ آگ میں جاؤ گے. تو بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد، انسانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور الحجارہ سے مراد وہ پتھر ہیں، بت، جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو انسان بتوں کی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو وہ آگ میں بھی اس کے ساتھ جائے گا. دونوں کو اکٹھا، دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی، لہذا سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسی بت کے ذریعے جو آگ بھڑکا رہا ہے اسی کے اندر انسان جائے گا، مزید آگ بھڑکے گی، دونوں کو اکٹھے آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہ دوسرا قول ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے جو قرآن پاک میں شک کرتے ہیں. پہلے ان کو چیلنج کیا اور ساتھ فرمایا تم یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے، لہذا شک نہ کرو قرآن پاک کے اوپر، قرآن پہ ایمان لے آؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک نہ کرو، اور ڈر جاؤ اس آگ سے جو بھڑکائی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. لہٰذا قرآن کے خلاف بولنے والا، قرآن پاک پہ شک کرنے والا، اس کا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ آگ کی طرف جاتا ہے، جس آگ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ڈرایا ہے. تو جو قرآن پاک کے اندر شک کرتے ہیں، اس کے احکامات پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے. آگے فرمایا اعدت للکافرین، یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. 3 گروہ ہم نے پڑھے اس سے پہلے. 3 گروہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مومنوں کا گروہ، دوسرا گروہ کافروں کا، اور تیسرا گروہ منافقوں کا. سورہ بقرہ کے آغاز میں جن کا ذکر گزرا ہے، مومنین، کافر، کفار اور منافقین. یہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے وہ کن کے لیے بھڑکائی گئی، کن کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے بھڑکائی گئی. باقی کون سے رہ گئے؟ منافقین اور مومنین. سوال یہ ہے کہ منافق کہاں جائیں گے؟ آگ میں کیا نہیں جائیں گے؟ تو جواب یہ آگ میں ہی جائیں گے، اس لیے کہ منافقین بھی اللہ کے ہاں کافر ہی شمار کیے جاتے ہیں. دنیا میں ظاہری طور پہ ان کے ساتھ معاملات مسلمانوں والے ہوں گے کیونکہ وہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر ہی گردانے جاتے ہیں. اور اس کے پچھلی آیات میں بھی ذکر گزر چکا ہے، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
آگے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. یہ منافقین کی دو مثالیں دی اور آخر میں فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو بات منافقین کی ہو رہی ہے، مثالیں منافقین کی دی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کے بارے میں واللہ محیط بالکافرین، انہیں کافرین کہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں منافقین کافروں میں شامل ہیں. لہٰذا جو آگ بھڑکائی گئی ہے وہ کافروں کے لیے بھڑکائی گئی ہے، چاہے وہ کھلم کھلا کفر کا اظہار کر رہے ہیں یا اسلام کا اظہار کر کے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا، کافروں کے ساتھ ہی آگ میں جائیں گے. تو جو بھی قرآن پاک میں شک کرتا ہے اس کا راستہ آگ کی طرف ہے، اور قرآن پاک میں شک کرنا کافروں کا کام ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو خوشخبری دی اور فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَبَشِّر اور بشارت دے دو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. بشارت خوشخبری کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات لفظ عذاب کے ساتھ بھی بشارت لفظ آیا ہے، عذاب کی خبر دینے کے لیے بھی لفظ بشارت آیا ہے، لیکن اصل میں لفظ بشارت خوشخبری کی خبر کے لیے ہوتا ہے، اچھی خبر کے لیے ہوتا ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے. ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ نہیں، ایمان کے اندر ہی عمل صالح ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے یا دل سے تسلیم کر لینا کافی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے کہ ایمان عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں. لہٰذا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا، اور اپنے جوارح جسمانی اعضاء سے عمل کرنا. یہ تینوں چیزوں کو ملائیں گے تو ایمان بنے گا، اور نیک عمل کرتے جائیں گے ایمان بڑھتا جائے گا. اور جتنا کوئی بندہ معصیت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس کا ایمان اتنا گھٹے گا، اتنا کم ہوگا. تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. تو یہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. کیا خوشخبری دے دو ان لوگوں کو؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں. اس سے پہلے کہ ہم جنتوں کی طرف جائیں، ایک اور مسئلہ عمل صالح کے حوالے سے سمجھ لینا ضروری ہے. کون سے عمل کو عمل صالح کہا جائے گا؟ جب ہم لفظ بولتے ہیں اعمال صالحہ، اور اردو میں سادہ سا ترجمہ یہ کرتے ہیں نیک کام، نیک اعمال. اب نیک ہونے کے لیے کون سی ایسی نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ کہا جائے گا کہ یہ کام نیک ہے؟ ہر وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے، وہ عمل صالح ہے. یعنی کسی عمل کے لیے صالح ہونے کے لیے، کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے، نیک ہونے کے لیے دو چیزیں دیکھنی ہیں. ایک اخلاص، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اخلاص کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے، سنت کے مطابق ہو رہا ہے، وہ کام اعمال صالحہ میں شامل ہے، وہ عمل صالح گردانا جائے گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے.
ان لہم جنات، اور خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں۔ جنات یعنی باغات۔ اور یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ، دلچسپ بات پتہ چلتی ہے کہ عربی زبان میں اگر زیر زبر کا فرق پڑ جائے معنی بدل جاتا ہے۔ جنات جیم پہ زبر ہے، اگر اس کو زیر کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ جنات، جن کی جمع جنات۔ اس لیے زیر زبر کے فرق سے جنت کیا بن رہی ہے؟ جن۔ اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ جنات، باغات، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں۔ کون سی نہریں ہیں؟ بے شمار نہریں ہیں، مختلف قسم کی نہریں ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، خالص دودھ کی نہریں جن کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہریں، شہد 1-2 کلو بوتل نہیں، جنت کے نیچے سے دودھ کی نہر بہے گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفی وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس کے بعد فرمایا وانہار من خمر، خمر کی بحریں، شراب جسے ہم کہتے ہیں، خمر، اگرچہ وہ شراب مختلف ہوگی دنیا کی شراب سے۔ یہ 4 قسم کی نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسرے ایک مقام پہ کیا ہے۔ تو جنت، ایسے باغات ملیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور جب کبھی جنتی لوگوں کو ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا کہ یہ جنت کا پھل کھاؤ، قالوا، تو پہلے تو دیکھیں گے، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم کھا چکے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انہیں ملتا جلتا دیا جائے گا۔ جو دنیا کے پھل ہیں ان سے ملتے جلتے دکھائی دینے میں ویسے ہی لگیں گے کہ وہی پھل ہیں، لیکن ان کی حقیقت بالکل مختلف ہوگی۔ جنت کے پھل دنیا کے پھل جیسا طعم، لذت، ذائقہ نہیں رکھیں گے، اس کا کوئی، اس کی مثال ہی نہیں اس کے ذائقے کی۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہے، جنتیوں کے لیے، فیہا اس جنتوں میں، ان باغات میں، ازواج مطہرہ، ازواج بیویاں، مطہرہ جو پاک ہوں گی، بہت زیادہ پاک، نہایت پاک صاف بیویاں۔ نہایت پاک صاف بیویوں سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا میں جو بیویاں ہیں وہ کہ ناپاک ہیں؟ کہ جو جنت میں ہمیں مطہرہ، پاک، نہایت پاک صاف بیویاں ملنے والی ہیں، تو دنیا کی بیویوں میں ان میں کیا فرق ہے؟ ازواج مطہرہ، نہایت پاک صاف بیویوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسانی جسم کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ایک بندہ کراہت کرتا ہے، جیسے پیشاب، اسی طرح کی شرمگاہ کے راستے سے نکلنے والی دوسری شکلوں کی کوئی گندگی۔ دنیا کی عورتوں میں حیض بھی ہوتا ہے، پسینہ بھی آتا ہے، یہ ظاہری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں کوفت ہوتی، کراہت ہوتی ہے۔ جنت کی عورتوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، ان چیزوں سے وہ بیویاں پاک ہوں گی۔
وازواج مطہرہ، اور پھر یہ تو ظاہری چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بیویوں کو ان چیزوں سے پاک کر دیا۔ کچھ باطنی چیزیں بھی ہیں جن کو انسان پسند نہیں کرتا، جیسے جھوٹ، حسد، کینہ، بغض جو دل کے اندر ہوتا ہے، ان چیزوں سے بھی جنت کی بیویاں پاک ہوں گی۔ تو یہ معنی وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی، یہ لوگ انہی باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جنت، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، دوسرا رزق کا ذکر کیا ہے، رہنے کے لیے جنت، باغات، دوسرا اس میں سے رزق، اور تیسرا ازواج مطہرہ، پاک بیویاں۔ ایک انسان کو دنیا میں جو آسائش چاہیے ہوتی ہے، سکون کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، رزق ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، تیسرا ازواج مطہرہ، دنیا میں بیوی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزوں کو جمع کر کے جنت میں دیا۔ جنت رہنے کی جگہ، سب سے بہترین رہنے کی جگہ، اور اس میں رزق بھی، اور اس میں ازواج مطہرہ، پاک بیویاں بھی۔ تینوں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جمع کر کے بندے کو قیامت کے دن دینی ہے، اس بندے کو جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا۔ اب ان آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آگ کا ذکر کیا، اس سے ڈرایا کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تیار کی گئی ہے۔ اعدت، تیار ہو چکی ہے، آگ تیار ہو چکی ہے، آگ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ آگ کا ذکر کیا اور اگلی آیت کریمہ میں خوشخبری دی ایمان والوں کو، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ایمان والے، ان کو خوشخبری دی جنتوں کی، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے گا۔ تو ایک طرف آگ سے ڈرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اس لیے کہ آگ کو دیکھ کر، آگ کا ذکر پڑھ کے بندے کے دل میں اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف پیدا ہو، اور دوسری طرف جنت کا ذکر پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پیدا ہو۔ اور اکثر قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے آگ کا، یعنی جہنم کا اور جنت کا ذکر اکٹھے آتا ہے، تاکہ عذاب کا خوف اور جنت کا ذکر پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، خوف اور امید۔ جب بندے کے دل میں خوف ہوگا تو وہ برے اعمال کرنے سے بھاگے گا، دور ہوگا، گمراہی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوگی، جنت میں جانے کی چاہت ہوگی، جنت کی نعمتوں کی چاہت ہوگی، تو نیک اعمال کی طرف بڑھے گا، ایمان کی طرف بڑھے گا، اعمال صالحہ کی طرف بڑھے گا۔ تو ہمارے دل میں خوف اور امید دونوں رہنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف ہمیں برائیوں سے روکے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہمیں نیک کام کی طرف ابھارے، لے کر جائے، تاکہ ہم جنت کی چاہت کریں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آخری 2 آیات میں جمع فرمایا ہے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا رکوع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے لے کر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. یہ آخری آیت کریمہ، یہاں پہ موضوع ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ سے نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. اگلی آیت کریمہ اگلے درس میں ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ پیدا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.